ایک شخص خدا کو نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا تھا کہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ انسانوں کی وجہ سے چل رہا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں چل رہا۔ دنیا میں جو ترقی کا کام ہو رہا ہے وہ انسانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ تو وہ شخص امام ابو حنفیہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت، میں اللہ کو نہیں مانتا، اس بات پر میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ ہے، موجود ہے، تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے ٹائم رکھا کہ کل 10 بجے ہمارا اس بات پر مناظرہ ہوگا۔ تو امام ابو حنفیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب صبح ہو گئی تو وہ شخص فکس 10 بجے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پر مناظرہ ہونا تھا، لیکن امام ابو حنفیہ نے آنے میں تھوڑی سی دیر کر دی۔ مثال کے طور پر 10 بجے پہنچنا تھا، امام ابو حنفیہ 12 بجے پہنچے جان بوجھ کر۔ تو وہ شخص نعرہ بازیاں لگانے لگا کہ دیکھو، جس کو تم نے اپنا امام بنایا ہوا ہے وہ تو میرے ڈر کے مارے بھاگ گیا ہے، ابھی تک نہیں آیا مناظرے کے لیے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد امام ابو حنفیہ پہنچ گئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب، آپ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو امام ابو حنفیہ نے کہا کہ میری بات سنو کہ جس جگہ سے میں آتا ہوں یہاں تک راستے میں ایک دریا پڑتی ہے، ایک دریا۔ تو جب میں دریا کے پاس پہنچا، میں نے وہاں دیکھا کہ ساری کشتیاں جا چکی ہیں۔ اب میں یہاں پر کیسے پہنچتا؟ تو میں نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ کے سامنے گر گرایا، اللہ کے سامنے رویا۔ تو پھر میں نے کہاں دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ رہا ہے، خود بخود کشتی کی شکل اختیار کر رہا ہے، خود بخود میرے سامنے کشتی تیار ہو رہی ہے۔ میں دیکھنے لگ گیا اور ایک کشتی کی شکل میں تیار ہو کر میرے سامنے آ گئی۔ تو میں اس میں بیٹھ کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ تو پاگل نہیں ہو گیا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹ جائے، خود بخود کشتی کی شکل اختیار کر لے، خود بخود اس میں میخیں لگانے لگے، خود بخود آپ کے سامنے آ جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو امام ابو حنفیہ نے فرماتے ہیں کہ جب یہ چیز نہیں ہو سکتی تو مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا نظام کیا خود بخود چل پڑا ہے؟ اس کو بھی بنانے والا کوئی ہے نا کہ یہ خود بخود ہی چل رہا ہے؟ تو شخص بالکل لاجواب ہو گیا، چپ ہو گیا۔ تو اس شخص سے کہا کہ امام صاحب، چلو میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ اس وقت کہاں پر ہے، اس وقت کہاں پر ہے؟ تو امام ابو حنفیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بات کو ثابت کرتا ہوں کہ اللہ اس وقت کہاں پر ہے، بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دودھ کا
कटोरा मंगवाओ। दूध का कटोरा मंगवाया गया तो इमाम साहब ने फरमाया कि इस दूध के अंदर आपको मक्खन नजर आ रहा है? मक्खन। तो उसने कहा कि इमाम साहब, मक्खन तो नजर नहीं आ रहा, अलबत्ता अगर हम इसको तैयार करेंगे, इसको ब्रोएंगे, फिर इससे मक्खन निकलेगा। इमाम साहब ने कहा, मुझे मक्खन दिखाओ, दूध के अंदर मक्खन है, कहां पर है? तो उस शख्स ने कहा कि मक्खन तो है नहीं, लेकिन जब इसको तैयार किया जाएगा तब मक्खन निकल आएगा। मक्खन इसी दूध से निकलता है ना मेरे भाइयों, इसी दूध से। तो इमाम साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे मक्खन दिखाओ। उसने कहा कि मक्खन तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। इमाम साहब ने फरमाया कि जब तुम इस मजाजी चीज को नहीं देख सकते तो तुम इस हकीकी खुदा को कैसे देख पाओगे? उसको कैसे देख पाओगे? वो शख्स बिल्कुल चुप हो गया, लाजवाब हो गया। तो उस शख्स ने एक फिर से सवाल किया। चलो आखिरी सवाल है इमाम साहब, फिर इसके बाद मैं मुसलमान हो जाता हूँ, मैं इसके बाद मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह का रूह उस वक्त कहाँ पर है? अल्लाह का रुख इस वक्त कहाँ पर है? तो इमाम साहब ने फरमाया कि चलो एक मोमबत्ती मंगवाओ। मोमबत्ती मंगवाई गई। आपने फरमाया इसको जलाओ, इसको जलाओ। जब जलाया गया तो इमाम साहब ने फरमाया कि इसकी रोशनी किस तरफ है? मोमबत्ती की रोशनी किस तरफ है? जब मोमबत्ती को बंद जलाया तो चारों तरफ रोशनी हो जाती है, चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। तो उस शख्स ने कहा कि रोशनी तो चारों तरफ है। तो इमाम साहब ने फरमाया कि इसी तरह बस अल्लाह भी हर जगह मौजूद है, हर जगह देख रहा है। सुभान अल्लाह।